خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر، شہر شہر مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میمن مسجد سے برآمد نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل، کوئٹہ میں موبائل فون سروس بحال ہو گئی۔ لاہور، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دن کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محسن انسانیت کا جشن ولادت، جگہ جگہ نظر و نیاز کا اہتمام۔ کراچی میں 100 دیگوں کا لنگر تقسیم کیا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد نیاز کھانے پہنچی۔ فجر سے عصر تک نیاز بانٹی گئی۔ چشتیہ میں 200 دیگوں کا لنگر کیا گیا۔ ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا گیا۔ فیصل آباد میں بھی کیک کاٹا گیا۔ گجرانوالہ میں گرما گرم حلوہ پوری کا اہتمام کیا گیا۔ ملتان میں 100 کلو حلوہ عقیدت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ رحیم یار خان میں 20 فٹ لمبا اور 16 فٹ چوڑا 2000 پاؤنڈ اور انالہ فٹ میں 500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ بھکر، نارووال، سانگلا ہل اور علی پور میں جگہ جگہ شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سرکار دو عالم کی آمد کا جشن، منچر جھیل میں پہلی بار ماہی گیروں نے کشتیوں کی ریلی نکالی۔ سیالکوٹ کے جلوس میں اونٹ اور بگیاں بھی شامل تھی۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کراچی میں اسکولوں کے طلباء نے دف پر سرور کونین کو سلامی پیش کی۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت لمحہ فکریہ۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں حضور کی تعلیمات کی روشنی میں منفی رویوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ دن آئے گا جب فلسطین اور کشمیر آزاد ہوگا، ان کو حقوق ملیں گے۔ صدر آصف زرداری کی عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ صدر نے پیغام میں کہا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بحیثیت قوم امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے قیام تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ آج کشمیریوں اور فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا دن ہے۔ ہمارے ملک کو دشمن غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انتشار پھیلانے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ کراچی ساؤتھ زون میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس کی نگرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب، کہا علم کے بغیر مقاصد کا حصول ناممکن ہے۔ تعلیم اسلامی معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا سیرت نبوی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تعلیمی نظام کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد، ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ سیاسی امور سے متعلق بھی بات چیت، ملاقات میں سلمان اکرم راجہ بھی شریک تھے۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے، ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کو حکومتی بل کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں کو شرمانی چاہیے۔ تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، بل منظور ہونا تو دور یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے۔ پارلیمنٹ پر یلغار کو مولانا فضل الرحمان نے پسوا کیا، آنکھیں بند کر کے حکومت کی حمایت کیسے کریں؟ رہنما JUI حافظ حمداللہ کہتے ہیں JUI کا موقف ہے پہلے آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے لایا جائے۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے انہیں بھی علم نہیں مسودہ آیا کہاں سے ہے، حکومت کے نمبرز پورے ہیں تو منظوری کیوں نہیں ہوئی، حکومت کو جلدی کیوں ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا. مرتضی وہاب کی بطور ترجمان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 50 لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کرنے کی سفارش. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا. خط میں کہا ہائی پروفائل کیس میں انعام کا تعین کرنا ضروری ہے. انعام سے اصل مجرموں کی جلد گرفتاری میں مدد حاصل ہوگی. سی ٹی ڈی کے 13 ڈاکوں کے سر کی قیمت 2 کروڑ 11 لاکھ روپے مقرر کرنے کی سفارش. محکمہ داخلہ نے وزیر اعلی سندھ کو سمری ارسال کر دی. مسئلہ کشمیر پر مودی کی ہٹ دھرمی اور فسطائیت برقرار. کانگریس نے انتخابی منشور میں مقبوضہ کشمیر کو حق دلانے کا وعدہ کیا جو بی جے پی کو ایک آنکھ نہ بھایا. بھارتی کانگریس کے ترجمان پون کھیرا کہتے ہیں ریاست مقبوضہ کشمیر کا حق چھین کر مرکز کے زیر انتظام دیا گیا. کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے. جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی یقینی بنائیں گے. کانگریس نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کا منشور جاری کیا تو بی جے پی نے زہر اگلنا شروع کر دیا. یونین منسٹر امیت شاہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے تاکہ کشمیر پر کوئی نہ بول سکے. روس کے نائب وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. انڈر سیکریٹری جان باس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کی امور پر گفتگو کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جان باس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی. ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی. آئی جی سندھ کا بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس. تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری. مراسلے میں کہا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے فیلڈ پولیس بلند تعمیرات غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور زمینی تنازعات میں ملوث ہوتی ہے. منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے. غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. شہریوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا نجی ہو یا سرکاری افسر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. جیکب آباد میں پولیو ورکر مبینہ زیادتی کیس میں ایک ملزم گرفتار. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے پولیو ورکر کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ سیکیورٹی غفلت کے باعث پیش آیا. جیکب آباد کے متعلقہ افسران کو معطل کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی. خاتون کی جان کو خطرہ ہے, سیکیورٹی فراہم کر دی ہے. مانسیرا موٹر وے پولیس لائن کے قریب گاڑی پر فائرنگ کرنے والا ملزم شعیب ساتھیوں سمیت گرفتار. ڈی پی او کا کہنا ہے مقتول طارق محمود کی بیٹی کو بازیاب کرا لیا گیا. بیٹے کی لاش مل گئی. ملزمان مقتول کی 13 سالہ بیٹی اور بیٹے زین کو اغوا کر کے لے گئے تھے. ملزم شعیب مقتول طارق محمود کا قریبی دوست ہے. ملزم کی فائرنگ سے طارق محمود موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا. ٹی سی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قتل ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے امیر محسب کے کہنے پر کیا. گرفتار شوٹرز کا دوران تفتیش انکشاف. بتایا قتل کروانے کا سودا 5 لاکھ روپے اور 2 گھروں کے عوض ہوا تھا. دونوں شوٹرز الیاس اور اظہر کی امیر محسب سے ملاقات اس کے سابق ملازم عارف نے کرائی تھی. اسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. امیر محسب منصوبہ بندی کے تحت جاوید بٹ کے قتل سے 6 دن قبل بیرون ملک فرار ہوا تھا. امریکی کوسٹ گارڈ نے زیر سمندر تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کی پہلی تصویر جاری کر دی. آبدوز کا ٹوٹا ہوا حصہ شمالی بحر اوقیانوس میں نظر آیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد ملبہ ٹائٹن کے مقام سے کئی 100 گز کے فاصلے پر پایا گیا. آبدوز گزشتہ سال جون میں کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی. ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد جان سے گئے تھے. آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا بڑا سیارچہ گزرے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کر دیا. ناسا کا کہنا ہے سیارچہ اپنے موجودہ راستے پر ہے. زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اصل راستے سے تھوڑا سا ہٹنے پر بڑے نتائج کا سبب بن سکتا ہے.
290 میٹر چوڑا سیارچہ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا. سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے جزوی چاند گرہن ہوگا. اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری مزید 38 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غزہ کے 90% بچوں کو پولیو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی. کمشنر نے کہا اگلا قدم یہ یقینی بنانا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک سینکڑوں ہزاروں بچوں کو دوسری خوراک مل جائے. حماس کے سربراہ یحییٰ کا یمنی حوثیوں کو خط لکھا طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے. ہماری مشترکہ کوششیں دشمن کی شکست کا سبب بنی. عام آدمی پارٹی نے دلی کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. تیشی مارلینا دلی کی باغ ڈور سنبھالیں گی. وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد کابینہ کی وزیر اتیشی مارلینا کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا. کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں 6 ماہ بعد ضمانت کے بعد وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. سعودی عرب پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے ہمارا نظام اور انفراسٹرکچر بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. سعودی عرب پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں. برازیل کے شہر ساؤ پولو میں میئر کے امیدوار نے حریف کو کرسی مار کر پسلی توڑ دی. ٹی وی پر مباحثے کے دوران دائیں بازو کے سیاستدان پابلو مارسل نے مخالف پر سنگین الزامات لگائے جس پر تحش میں آ کر جوزلیو نے کرسی سے حملہ کیا. پابلو مارسل کو سانس میں تکلیف اور فریکچر کے باعث ہسپتال میں داخل کر دیا گیا. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد آج کراچی پہنچے گا. کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا. آئی سی سی وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے. اور بھارت نے ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی. فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے شکست دی. پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیت لیا. کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. پاکستان کے حنان شاہد اسٹار آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے.